کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، محترم دینی بھائی اور بہنوں، یہ شمائل ترمذی کی احادیث کو شروع کرنے کے پہلے کچھ تمہیدی باتیں تھیں جس کا جاننا ضروری ہے. ان میں سے پچھلے ہفتے ہم نے کچھ باتیں بیان کی جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں آئی اور کچھ عبرت اور نصیحت کی چیزیں بھی اس ضمن میں آئی جو آپ لوگوں نے سنا. اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج بھی ایک بڑی ضروری بات مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جس کی آج بھی انتہا ضرورت ہے، اور ہر مسلمان یا کم سے کم ہر طالب علم کے لیے اس چیز کا علم رکھنا اور جاننا ضروری ہے. یہ بڑے فتنے کا دور ہے. حدیثوں کو رد کرنے کے لیے آج مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. کبھی حدیث پر تنقید کی جاتی ہے اور کبھی محدثین پر، کبھی علماء پر، طرح طرح سے ان پر تنقید کر کے ان کو غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب و سنت سے دور ہو جائے. اس سے پہلے جیسے ساری امتیں نام کی رہ گئیں لیکن عمل سے بالکل دور رہ گئیں. یہودیوں کو ذرا دیکھو، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر. یہودی قوم تورات کو مانتی ہے، ایمان رکھتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں. جنت جہنم سب پر ایمان ہے. لیکن آج موسیٰ علیہ السلام جو دین
اور جو کتاب لے کر کے آئے تھے اس کے مطابق کوئی عمل ان کا باقی نہیں رہ گیا ہے۔ دوسری بڑی قوم عیسائیوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان کے عمل کو دیکھیں، عملی طور پر ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کوئی سنت اور شریعت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک، اور ان کے مارکیٹ سے لے کر کے گھر سے لے کر کے ان کی عبادت گاہ تک دیکھیں، کوئی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت و دین کی کوئی بات ان کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ دنیا چاہتی ہے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ سورۃ النساء کی آیت وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اے مسلمانوں ذرا تم ہوشیار رہنا، یہ یہود نصارہ اور کفار اور مشرکین، ان کی بڑی کوشش، بڑی تمنا، بڑی جد و جہد ہے کہ جیسے وہ دین سے نکل گئے ویسے تم بھی بے دین ہو جاؤ، فتکونون سواء، کہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کے مستحق، تم بھی اس شریعت سے دور ہو جاؤ اور اسی طرح تم بھی انہی کی طرح لعنت اور غضب کے مستحق بن جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں متربع کر جسے بتا رہے ہیں۔ تو آج دنیا جیسے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اقوال اور افعال کو دنیا نے ضائع کر دیا۔ یہود و نصارہ کے پاس کوئی سند موجود نہیں، صرف آج دنیا میں ایک ذات آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی جانے کے بعد بھی ان کی ساری باتیں، ان کی ساری سنت محفوظ رکھا ہے اس امت نے۔ اس سے پہلے کسی امت نے اپنے نبی کی سیرت و سنت کو محفوظ نہیں رکھا، کوئی توجہ نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ توفیق دیا، ان کے اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی ہر عمل، ہر فرمان کو محفوظ رکھا۔ اس کے لیے بڑی محنتیں کی اور نبی علیہ السلام نے اس چیز کی بڑی رغبت دلائی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ میری اس امتی کو خوش رکھے، سدا ہرا بھرا رکھے، اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال رکھے۔ کس امتی کو؟ میرے جس امتی نے میری باتیں سنی، یاد رکھا، محفوظ رکھا، عمل کیا، ثم اداہا، پھر اس کو غیروں تک پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہی رغبت دلائی تھی۔ ہمارے نبی نے حدیثوں کے یاد کرنے، حدیثوں کو محفوظ رکھنے، حدیث کو سننے، پڑھنے پڑھانے کی بہت ہی ترغیب دلائی۔ پھر یہ علم نبی علیہ السلام نے اپنے تئیں اپنی زندگی میں دیکھا، تجربہ کیا کہ میری باتیں جو سن رہے ہیں، کسی ایک جگہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کر کے لوگ آنے والے سن لیں، دنیا میں پھیل گئے، حدیث سنی، آپ کی خدمت میں 2-4 دن رہے، اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کی احادیث یہ منتشر ہو گئی دنیا میں۔ ممکن ہے کہ ایک صحابی ایک ہی دن رہے، چند باتیں سنے، چلے گئے اپنے گاؤں میں۔ اس طرح سے حدیث بہت زیادہ پھیل گئی تھی، منتشر تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کیا ان لوگوں کی جو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، سننے کے لیے کہیں جاتے ہیں کسی کے پاس۔ مثلا حدیث کے اندر آتا ہے
خود مدینہ طیبہ کے اندر ایک صاحب کو موزے پر مسح کرنے کی ضرورت پڑ گئی. دیکھتے ہیں کہ لوگ موزے پر مسح کرتے ہیں لیکن ان کو دلیل چاہیے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا موزے پر مسح کرنا سنت سے ثابت؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. کہا تم نے سنا ہے اللہ کے رسول سے؟ کہا میں نے تو نہیں سنا ہے. کہا کس نے سنا ہے؟ کہا کہ فلاں محلے میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے. فوراً اس کے پاس گئے، ان کے پاس گئے. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا. ان سے پوچھا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے موزے پر مسح کرنے والی حدیث اللہ کے رسول سے آپ نے ڈائریکٹ سنا ہے. کہا میں نے سنا ہے. کہا آپ بیان کریں. کہا میرے پاس تم صرف اسی حدیث کو سننے کے لیے آئے؟ کہا کہ ہاں. کہا واقعی؟ کہا واللہ اللہ کی قسم صرف یہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ موزے پر مسح کرتے ہیں تو نبی کی سنت سے ثابت ہے. واللہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. کہا سن لو، حدیث تو تم کو بعد میں سنا ہے کہ موزے پر مسح کرنے والی، لیکن تم ہمارے پاس حدیث سننے کے لیے آئے، تم کو اس کی ایک فضیلت بتاتے ہیں. کہا کیا؟ کہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اور کہیں جانے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں تلے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. رضا لطالب العلم، اس انسان نے جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اتنا بڑا اتنا محبوب کام یہ کرنے کے لیے نکلا ہے، فرشتے فوراً اس کے احترام میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. پوری حدیث سنائی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک گروہ نکل جائے. دیکھیں، ایک گروہ نکل جائے اور جائے تاکہ نبی سے جائے، سفر کرے تاکہ دین سیکھے، اور دین سیکھ کر کے آئے تو اپنی قوم کو سکھا دے. دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری. دین سیکھنا، اور دین اسی حدیث و قرآن کا نام ہے. حدیث سیکھنا، قرآن سیکھنا، نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، اعمال اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنا. صرف سیکھنا نہیں بلکہ غیروں کو سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو دونوں کی فضل بیان قرآن نے بیان. یہی وہ حدیث ہے، آیت ہے جس کی بنا پر محدثین اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کسی حکومت کی طرف سے نہیں، کسی کمپنی تنخواہ پر نہیں، ساری دنیا کو چھان ڈالا صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے. میں اس لیے یہ بات بتا دے رہا ہوں کہ آج محدثین کے کارنامے اس قربانی کو ختم کر کے ساری چیزوں کا، بھائی 300 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں، کیا گارنٹی کہ سب صحیح ہوں گی. یہ منکرین حدیث جو اسلام سے خارج ہیں، بے دین، اسلام کے دشمن، انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو بدنام کرنا، حدیث کو ٹھکرانے کا، رد کرنے کا راستہ ہموار کیا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہر اس سننے والے سے لوگ حدیث سننے کے لیے پہنچ نہ جائیں.
اور کیوں ایسا کیا؟ ایک تو قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت، نمبر 2 پیارے نبی نے بڑی زبردست فضیلت بیان کی، بہت ساری روایتیں، ایک حدیث سنا کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، نمبر 2 بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم کی، ایک طویل حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم جنت کے راستے ہموار کر دیتے۔ بہت ساری فضائل تھے جس کی بنا پر محدثین نے صحابہ سے لے کر کے تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اس طرح سے اس وقت سے لے کر کے آج تک حدیث سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع رہا، اور صحابہ نے اور اس طرح اس قدر محفوظ رکھا اور غیروں کو اس طرح سے بتائے تفصیل کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام جب حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کی کیا پوزیشن تھی، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو وہ بھی بتایا، سبحان اللہ، آپ غصے میں تھے وہ بھی بتایا، اگر آپ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے کیا تو صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ رکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے، اور آج تک اس امت نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ حدیث بیان کرتے ہوئے اگر مسکرا رہے تھے تو ہر عالم نے اپنے شاگرد کو مسکرا کر کے بتایا، وہ آپ کا مسکرانا بھی اس طرح سند کے ساتھ ثابت رہا، اتنی زیادہ حفاظت کی۔ اس سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دی، اس قربانیوں کا ایک نتیجہ ہے، حدیثیں موجود ہیں، زیادہ نہیں، میں صرف ایک مثال، ایک محدث کی زندگی بھر کی قربانیوں کی ایک مثال، ایک واقعہ، اور صرف پوری زندگی میں 40 سال 50 سال سفر کرتے رہے، لیکن میں صرف ایک محدث، ایک عالم، ایک حدیث کے طالب علم، زندگی بھر کی نہیں، صرف ایک مثال لیتا ہوں کہ آخر دیکھیں اس حدیث کو کتنی مشقت کے بعد اور کتنی کوششوں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی لیے کہیں ایک لفظ کسی نے بڑھایا تو آج عالم اس کو پکڑ لیتا ہے، پوری حدیثیں محفوظ ہیں۔ وہ محدث ہیں، نام ہے محمد ابن ادریس، نام کیا ہے؟ محمد ابن ادریس، کنیت ہے ابو حاتم، ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی، عرب کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے یہ، عربوں کو تو جانے دیں، اجمیوں نے کتنی قربانی دی وہ ذرا دیکھیں۔ حدیث پر اعتراض کر دینا بیٹھے بیٹھے کوئی مشکل، بہت آسان ہے، تکذیب کر دینا لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں اتنے زمانے تک اللہ کے رسول کی حدیث محفوظ رہے؟ وہ یہی جھٹلاتا ہے جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ ابو حاتم محمد بن ادریس رازی، یہ عربی نہیں ہے، کیا یہ اجمی ہے، خراسان کے رہنے والے۔ دیکھو کیسی قربانی، کہتے ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، وہ بھی عالم تھے۔ عبد الرحمن اپنے والد محمد بن ادریس ابو حاتم رازی کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، کہہ رہے تھے کہ جب میں اپنے علاقے کے علماء سے، محدثین تھے، حدیثیں حاصل کر لی اور حدیث ہم نے ان کی جمع کر لی، تو ہم نے سوچا کہ سب بصرہ ہم چلے جائیں، وہاں بہت سارے محدثین ہیں، سمجھ گئے نا، اور یہ بھی ان کی وفات 3 صدی ہجری کے ہیں، 277 وفات، اور ولادت بالکل ابتدا کی ہے، یعنی 3 صدی کے بالکل ابتدا کی ہے۔
اب دیکھو، کہتے ہیں پہلے میں نے اپنے علاقے کے علماء سے حدیثیں سنی، پھر اس کے بعد ہم نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا. کہتے ہیں بصرہ گئے 214 ہجری میں. 214 ہجری میں گئے. کہتے ہیں 8 مہینے وہاں ہم رہے. بصرہ میں 8 مہینے مسلسل محدثین وہاں علماء کے پاس جا جا کر کے حدیثیں سنتے اور حدیثیں کیا کرتے، اس کو نوٹ کرتے. دونوں کرتے، لکھتے بھی اور سنتے بھی. آئی بات سمجھے نا؟ لوگ کہتے 300 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی. ابھی تو 300 سال نہیں، صرف 2 سال پورے ہی ہوئے تھے. 14 میں ہے نا، اس سے پہلے بھی علم حاصل کر رہے تھے. یعنی تیسری جو لوگ کہتے 300 سال، ان جھوٹے، ان کے کم سے کم ایک محدث دیکھے ان سے 100 کہنے کے مطابق 100 سال پہلے حدیثیں لکھ رہا تھا. سمجھ گئے نا؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے حدیثیں لکھی جا رہی. بہرحال کہتے ہیں 8 مہینے وہاں رہا. ارادہ تھا کہ 1 سال یہاں ہم رہیں گے. بصرہ میں 1 سال رہ کر کے حدیثیں جمع کریں گے. لیکن 8 ماہ رہنے کا موقع ملا. بس کہتے ہیں کہ اس 8 مہینہ پورا ہوتے ہوتے فن قطع نفقتی، جو ہم توشہ لے کے گئے تھے سارا توشہ ختم ہو گیا. کہیں سے وظیفہ نہیں ملتا تھا. یہی سوچو ذرا سا، کوئی 1 پیسہ وظیفہ نہیں ملتا تھا. کسی ادارے سے ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی. وہ کیا چیز تھی کہ آدمی اپنا مال خرچ کر کے اور اتنی تکلیفیں برداشت کر کے حدیث اکٹھا کرتا تھا. 1 پیسے کی آمدنی اس پر نہیں تھی. نہ کوئی ادارہ دیتا تھا، نہ حکومت دیتی تھی، اور نہ کوئی کمیٹی تھی کہ ہاں تم جاؤ حدیث سنو اور میں تم کو پیسہ دوں گا. کہتے ہیں جو توشہ لے کر گیا تو فن قطع نفقتی، ہمارا نفقہ ختم ہو گیا. ختم. کہتے ہیں جب کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، اور ابھی کچھ ایسے استاد سے جن سے ہم حدیثیں نہیں نوٹ کر سکے تھے، سن سکے تھے، کہتے ہیں کہ فجعلت ابی و ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو بیچنا شروع کیا. دیکھا، آج ان محدثین پہ اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں فجعلت ابی و ثیابی، جو ہمارے پاس کپڑے پہننے کے تھے بدل بدل کے ان کو بیچنا شروع کیا. 1 کپڑا لیتا بازار میں جا کر کے بیچ دیتا، اتنا بیچتا کہ جس سے 2 دن کا خرچہ کھانے کا انتظام ہو جائے، اور سونا تک کہیں بھی لیٹ کے سو جاتے تھے. کہتے ہیں اپنے بدن کے کپڑے بیچ کر کے کچھ دن کام چلاتا رہا، یہاں تک کہ میرے سارے کپڑے صرف سطر ڈھانپنے کا جو کپڑا تھا اتنا ہی تھا، اور وہ گندے ہو جاتے تھے. دھلنے کے لیے پھر رات میں دھل کر کے سکھاتے تھے، چونکہ کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ دن میں پہن لے اور اس کو دھل کر کے پھر. اب ذرا سوچیں اتنی مشقت کون اٹھائے گا. بات اصل یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی سنت اور حدیث کو محفوظ کرنی تھی، اسی لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا. کہتے ہیں کہ اب وہی کپڑے بیچ کر کے کرتا رہا. کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، کپڑے بھی ختم ہو گئے. لیکن ابھی تھوڑی سی ہمت تھی. میرا ایک ساتھی تھا، اسی کے ساتھ بھوکے پیاسے جا کے حدیث سنتے رہے.
کہتے ہیں دن بھر اس کے ساتھ محدثین کے پاس جاتے، حدیث سنتے، لکھتے، اور جب استاد چلا جاتا تو شام کو دونوں واپس آتے، اپنے جگہ چلے جاتا اور میں آ کر کے بھوکا سو جاتا تھا پانی پی کر کے۔ کہتے ہیں دوسرے دن وہ پھر آیا، چلو ساتھی ہوتا نا ایک جگہ سے دوسرے جگہ، بلایا، کہا میں نے اپنے ساتھی سے کچھ نہیں بتایا، 24 گھنٹے بھوکا تھا، ایک دانہ ایک لقمہ نہ ملا۔ کہتے ہیں پھر اسی سے میں چلا گیا اس کے ساتھ، اس کو نہیں بتایا۔ دن بھر اس کے ساتھ ادھر ادھر حدیث حاصل کرتا رہا۔ شام ہو گئی، میں اپنے ٹھکانے پر آیا، اور ہمارے ہی یہاں سے ہو کر کے اس کو گزرنا تھا ساتھی کو، تو جانے لگا تو کہا کل صبح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا رات بھر حدیثیں یاد کرتے، نوٹ کرتے، پانی مل جاتا تو وہی پانی پی لیتے تھے، ایک لقمہ ہمارے لیے کوئی کھانے کا، اور نہ کوئی پیسہ تھا کہ پھل فروٹ خرید سکیں۔ کہا صبح ہوئی، وہ میرا ساتھی پھر آ گیا، بلایا، اس کے ساتھ چل پڑے، قلم لیا، کاغذ، اس کے بعد چلے گئے۔ دن بھر، یہ تیسرا دن تک بھوکے پیاسے ویسے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں شام ہوئی، ہم آئے اپنے ہاں اور وہ چلا گیا۔ پھر تیسرے دن ہم کو آیا وہ بلانے کے لیے۔ جب بلانے کے لیے آیا، میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ آواز لگائی اور ہم کو لے جانا چاہا۔ میں نے کہا انی قد ضعفت، میرے بھائی آپ چلے جائیں، میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، میں اس وقت اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں اٹھ نہیں سکتا، تو چل پھر کیسے سکتا ہوں۔ وہ بڑی حیرت میں پوچھا کیا ہو گیا، کوئی بیماری؟ کہتے ہیں جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ بات اصل یہ کہ یہ 3 دن ہو گئے پانی پر گزارا کر رہا تھا، آج بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی کہ ہمارے اندر اٹھنے کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ چلے جائیں، میں تو نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں بڑا نیک انسان تھا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں نے اپنے خرچے اور کرائے کے لیے 1 دینار میرے پاس میں نے بچا رکھا، 1 دینار کا تھا، اس کے پاس بھی صرف 1 دینار تھا۔ میں ایسا کرتا ہوں آدھا دینار آپ کو دے دیتا ہوں اور آدھا دینار میں رکھتا ہوں۔ کہا کہ آدھا دینار مجھے دیا، پھر 2-1 دن کے کھانے کا انتظام ہوا اور آدھا اس نے اپنے کرائے کے لیے رکھا۔ کہا پھر وہاں سے ہم نے سفر کرنا چاہا بصرہ سے۔ کہتے ہیں 3 ساتھی ہم تھے، ایک ہم تھے، ایک ابو زہیر مروزی تھا، اور ایک اور ساتھی تھا۔ ہم تینوں نے حدیث حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ اب ہم لوگ یہاں سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے پیدل راستہ طے کیا، شروع کر دیا تینوں۔ کسی کے پاس کچھ کھجور، کسی کے پاس کچھ کھانا، کچھ ستو، کچھ پانی تھا۔ کہتے ہیں ہم لوگ چلتے رہے، چلتے ایک دور تک پہنچ گئے۔ دور تک جب پہنچ گئے تو دریا کے کنارے آئے اور کشتی میں ہم بیٹھ گئے، کچھ توشہ تھا، بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جب ہم بیٹھ گئے وہاں دریا کشتی میں بیٹھ گئے تو اتفاقاً وہ کشتیاں پرانے زمانے میں جو چلتی تھی وہ ہوا کے رخ پر چلتی تھی، ہوا مخالف تھی۔ کہتے ہیں بس توشہ اتنا تھا کہ چند دن میں کشتی پہنچ جائے گی۔ ادھر ادھر سے سارے تینوں ساتھیوں نے کسی نہ کسی کے پاس کر لیے تھے، لیکن کہتے ہیں 3 مہینہ مسلسل
ہم لوگ کہاں بھٹکتے رہے؟ دریا کے اندر، سمندر میں موجیں اور طوفان ہوا جو تھی وہ کشتی کا رخ موڑ دیتی. کہتے 3 مہینے کے بعد کہیں کنارے ہم پہنچے. کہتے ہیں توشہ تو بالکل ختم ہو چکا تھا. کہتے ہیں ہم تینوں ساتھی پیدل چلنا شروع کیے. کتاب کا جو نسخہ تھا وہ قلم یہ سب کندھے پر رکھے ہوئے. کہتے ہیں چلتے بہت تھوڑا سا توشہ تھا، کھاتے پیتے رہے. صحرا ریگستانی سفر تھا. کہتے ہیں توشہ ختم ہو گیا. 24 گھنٹے ہم تینوں ساتھی صبر کیے. دن میں چلتے اور رات کو ہی صحرا میں ریگستان میں کہیں لیٹ کے سو جاتے تھے. جانا تھا، چلتے رہے. کہتے ہیں جب 24 گھنٹے ایسے گزر گئے کہ نہ ہم کو کچھ کھانا ملا اور نہ کچھ پانی ملا. لیٹ کے آرام کیے. صبح پھر ہم نے اسی 24 گھنٹے کے بھوکے پیاسے کہتے ہیں پھر ہم نے سفر شروع کر دیا. یہ دوسرے دن کا بھی پورا 24 گھنٹہ گزر گیا. مشکل یہ تھی کہ پانی بھی ختم ہو گیا تھا ہمارا. توشہ تو ختم ہی تھا، پانی بھی ختم ہو گیا. اب یہ دوسرا دن 24 گھنٹے کا. کہتے چلتے رہے ہم لوگ منزل مقصود کی طرف. یہ دوسرے دن جو 24 گھنٹے کا تھا، 24 گھنٹے بھی کچھ نہ ملا. لیٹ کر کے آرام کیے. پانی بھی ختم ہو گیا تھا، سوائے ریگستان کے اور کچھ نہیں. کہتے ہیں تیسرے دن پھر چلنا شروع کیا. صبح ہوئی، بھوکا پیاسا، اس طرح سے چلتے رہے. رات ہوتی، فجر کی نماز پڑھتے، عشاء کی، اور اپنا ہم سو جاتے. کہتے ہیں اس کے بعد جب تیسرا دن پورا کر کے صبح اٹھے، ہم لوگ چل رہے تھے اپنی طاقت بھر. دن گزر گئے تھے نا 3 دن. کتنے گھنٹے ہو گئے سب؟ ہاں. کہتے ہیں مسلسل دن میں چلتے، رات میں چلتے. جب تھک جاتے تو منہ کے پاس ہی لیٹ کے آرام کرتے. کہتے ہیں 3 دن، تیسرا دن پورا کرنے کے بعد جب ہم لوگ چلے، امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ چلے جا رہے تھے. شدت کی گرمی، ریگستان. کہتے ہیں فسقط الشیخ مغشیا علیہ. ہمارا ایک ساتھی اسی صحرا ہی میں زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. اس پر غشی طاری ہوگی، بھوک اور پیاس سے بالکل نڈھال. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہم 2 ساتھی بچے. کچھ دیر تک کپڑے وغیرہ سے ہوا دیتے رہے کہ شاید ہوش میں آئے. کہ جب مایوس ہو گئے اور ہوش میں نہیں آیا، کلی طور پر مایوس ہو گئے، تو ہم دونوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں بیٹھے کچھ فائدہ نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ جس طرف ہم لوگوں کو چلنا ہے اسی طرف ہم لوگ آگے چلتے، جتنی طاقت ہے چلتے ہیں. امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں ہم نے چلنا شروع کیا. کہتے ہیں اسی حالت میں تقریباً کہتے ہیں 5-6 میل بھوکے پیاسے چلتے رہے اور اپنے ساتھی کو ہم نے چھوڑ دیا. آگے کی فکر اور ساتھی جو ہے ہم لوگ ہی سمجھ رہے کہ بس ختم ہو گیا ہوگا وہ، لیکن افسوس یہ تھا کہ تجہیز تک بھی، اور ایسی حالت میں کہ ہم لوگ بھی نہیں رک رہے تھے. کہتے یہی سوچتے ہوئے بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ شدت کی گرمی تھی. 6-7
کلومیٹر نہیں 6-7 میل جانے کے بعد کہتے ہیں ابو حاتم کہتے ہیں میں خود ہی زمین پر گرا, مجھے کچھ ہوش نہیں. ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ کیسے ہم ہیں, کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں ایک ساتھی 6-7 میل پہلے گرا تھا, 6-7 میل آگے جانے کے بعد میں گر گیا. اب 3 میں سے صرف ایک ساتھی بچا ہمارا. وہ دیکھا کچھ دیر تک ہم کو چھوڑ کر کے اسی صحرا میں ہم کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا, کوئی سبیل نہیں تھی. کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے, وہ چلتا رہا, ہمارا ساتھی جاتا رہا. کہا کہ ساتھی جب دیکھا کہ بہت اب مشکلات آ گئی ہیں تو اتفاقاً اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا. کہا اس کی ذہن بات آئی, اس ایسے ہی کپڑا ایسے ہلانا شروع کر دیا. ایسے یہ پرانے زمانے کے ایک دستور تھا کہ کوئی پر مصیبت زدہ ہم کو اپنی مدد کے لیے بولا. کہا کہ کچھ ہی فاصلے پر سمندر تھا, کشتی جا رہی تھی اور کشتی کنارے روک کر کے کچھ کھانے پینے کے انتظام کرنے چاہتے تھے وہ لوگ. ان میں سے کسی نے یہ دیکھ لیا کپڑا. کہا یہ کپڑا اٹھایا, پھر اس کے بعد وہی زمین میں گر گیا. کہتے وہ بھی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا. لیکن اللہ تعالی کو ابھی ان کو زندہ رکھنا تھا, ان سے کام لینا تھا. کہتے ہیں تینوں ساتھی 3 ایسے 10-10 میل 8-9 میل کے فاصلے پر تینوں گرے گئے. لیکن تیسرا گرنے کے پہلے جب وہ کپڑا ہلایا تو کشتی والوں نے دیکھ لیا تھا. کشتی والوں کو احساس ہوا کہ شاید کوئی مصیبت زدہ. کہتے ہیں کشتی کنارے باندھے اور ان میں سے کچھ لوگ جہاں وہ کپڑا نظر آیا تھا اس طرح دوڑے. کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے. اب آدمی تو اتنا نہیں, کیمرہ اس زمانے میں تو پتا چل جائے کہاں ہے. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نہ اشارہ کرنے والا نہ کوئی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. وہ بڑے پریشان کہ آخر کسی نے مدد کے لیے بلایا, گیا کہاں. کہتے ہیں وہ سب ڈھونڈ رہے تھے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے اس ساتھی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہاں لاش پڑی ہوئی ہے. بڑے زور سے چلائے کشتی والے. کشتی والے اس وقت کا جو دستور تھا, بھوکے پیاسے لوگ مر جاتے ہیں, پانی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا انہوں نے. جب پہلا انسان مل گیا تو کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلاتے رہے. آنکھ کھولی تو دیکھا کہ 2-3 آدمی کھڑے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں. کہا اس کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے 2 ساتھی, ہم لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے, توشہ ختم ہو گیا, ہمارے 2 ساتھی پیچھے ایسے ہی بے ہوش اور گرے ہیں, یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ تینوں ان کو کھلا پلا کر کے اطمینان رکھے اور کہتے ہیں وہاں سے وہ کشتی والے بیچارے آگے بڑھے. اور آتے آتے کہتے ہیں وہ ہاتھی میری لاش جہاں پڑی ہوئی تھی بے ہوش وہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ بس انہوں نے پہلے تو منہ کھول کر کے پانی ڈالنا چاہا, لیکن ایسی بے ہوشی تھی کہ منہ ہمارا بند ہو چکا تھا, پانی نہیں ڈال سکتے تھے. کہتے ہیں اللہ نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا, انہوں نے پانی ویسے ہی دیکھا کہ زندہ ہے تو پانی انہوں نے گرانا اونڈیلنا شروع کیا. شاید تراوٹ وہ محسوس ہوگی. کہا بہت دیر تک پانی ہمارے چہرے پر گراتے رہے اور بدن پر. کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوش آنکھ کھولی تو دیکھا کہ پانی ہمارے اوپر گرا رہے ہو. فوراً میں نے اشارہ کیا. کہتے ہیں کہ پانی پیا, جب پیٹ میں گیا تو بہت دیر کے بعد کھڑا ہوا, بیٹھا
تو ہم لوگوں نے کہا ابھی ہمارا ایک ساتھی پیچھے اور ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ زندہ رکھا اس کو، پہلا جو گرا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں دوڑے، وہاں گئے تو دیکھا تیسرا ویسے لاش پڑی ہوئی، ہم لوگوں نے سمجھا مر گیا ہے، لیکن نبض پکڑنے کے بعد پتا چلا نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں پانی اس پر گراتے رہے، برابر ایسے گراتے رہے، پانی ٹپکاتے رہے، ٹپکاتے یہاں تک کہ وہ تینوں جو ہیں، وہ تیسرا بھی ہوش میں آ گیا۔ کہتے ہیں کشتی والوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کو ابھی بھی ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی یہ حدیث کے حاصل کرنے والے اہل الحدیث اس وقت ہے نہیں، ہمارا مقصد ہے اگر آپ لوگ کوئی راستہ ہموار کر دیں تو ہم فلاں شہر میں ہم کو جانا ہے، وہاں سنا ہے کچھ محدثین ہیں، ان سے ہمیں حدیث حاصل کرنی ہے، آپ وہاں تک۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر کہا ٹھیک ہے چلو۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا اور اتنی ضعف آ گیا تھا، کہتے ہیں مجھے کھڑا کرتے تو میں چل نہیں پاتا تھا، پانی پی لے کر زندہ تو ہو گیا تھا لیکن چل نہیں پاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کشتی والے بیچارے کھڑے ہوتے، ان کے کندھے پہ ہاتھ ہمارا ہوتا اور ہمیں گھسیٹ کے چلتے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنے دن بھوکا پیاسا تھا اور اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ مجھے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ہمارا پیر ایسے گھسیٹتا ہوا جاتا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے وہاں کشتی تک لے کے گئے۔ کہتے ہیں کشتی میں بیٹھایا، سب سے پہلے ان بیچاروں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا اور کچھ تو علاج معالجہ تھا وہ کیا، اور کہا کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ہم کشتی سے آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کشتی والے لے کے چلے، کشتی کو تو کہیں آگے جانا تھا لیکن جہاں ہمیں اترنا تھا جس شہر میں، وہ راستے میں پڑتا تھا، تو کشتی کا جو مالک تھا وہ بہت دیندار تھا، اس نے کہا پھر کیسے آپ لوگ رہیں گے، اترنے کے بعد کیسے جائیں گے؟ کہا بس پانی وغیرہ جو ہوگا پیتے رہیں گے، چلے جائیں گے۔ تو کشتی والوں نے ان کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، تھوڑا تھوڑا سب نے اکٹھا کر کے ہمارے لیے کچھ توشہ دیا، اور توشہ دینے کے بعد کشتی کا جو مالک تھا وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس نے ایک لیٹر لکھا، اور وہاں کا جو گورنر تھا جس شہر میں لوگ جاتے تھے، شہر کے گورنر کو لیٹر لکھا، کہا یہ دونوں اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ حدیث حاصل کرنے والوں کا مقام، یہ تینوں حدیث کے طالب علم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم نے ان تینوں کو بھوک پیاس سے صحرا میں گرے ہوئے تھے، اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا تو گئے ان کو اٹھائے، کشتی میں لے کے آئے، کھانے پینے کا انتظام کیا، کچھ توشہ دے رہے ہیں، برائے مہربانی ان اللہ کے رسول کے مہمانوں، ان حدیث کے طالب علموں کی آپ مدد کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ کہتے ہیں کشتی والوں نے اتار دیا وہاں پہنچ کر کے، اور پھر وہاں کچھ لوگوں کو بلایا، کہا کہ ان کو گورنر کے ہاں تک پہنچاؤ، یہ میرا لیٹر ہے۔ گورنر کے ہاں گئے، گورنر کو پورا قصہ بتایا، بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ہمارے لیے اپنے یہاں رہنے کا انتظام کیا اور کھانے پینے کا کہا جب تک آپ لوگ ہیں کھاتے پیتے رہیں اور پورے شہر میں گھوم گھوم کر کے حدیث حاصل کریں، ہمارے حق میں دعائیں کریں، اور سونے کا اور کھانے کے وقت یہاں آ جایا کریں۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گورنر شاید کچھ حکیم ٹائپ کا تھا، سمجھ بوجھ والا، اس نے اپنے باورچی کو کہا تھا دیکھو ان کو کچھ نہیں دینا کھانا، صرف روٹی دینا اور کدو کیا کا سالن بنانا۔ کدو جو لفظ ہے غالب وہی کدو یا کدو سے ملتی ہوئی اس کی سبزی، معلوم پڑتا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ کمزوری میں یہ دونوں چیزیں فائدے مند ہیں۔ کہتے ہیں کہ دن بھر ہم لوگ حدیث حاصل کرتے اور کھانے کا انتظام اس کے یہاں، یہ الحمدللہ روزانہ تازہ روٹی اور وہ سبزی ملتی کدو کی۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوا، صحت اور تندرستی واپس لوٹ آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور دن بھر حدیث نوٹ کرتے، لکھتے، سنتے،
اور آ کر کے کمرے میں بیٹھ کر کے اپنا اس کو نوٹ کرتے یا اس کی صفائی نظر ثانی کرتے. کہتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر گیا حدیث حاصل کرتے ہوئے وہاں. ایک دن کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اپنی زبان میں, ان کی اصل زبان فارسی تھی اور گورنر کی اصل زبان وہ عربی علاقہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ ایک دن کہنے لگے کہ یار یہ سارا وقت گزر گیا, کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے, ہر وقت وہی گندم کی روٹی اور کدو کی سبزی, کبھی گوشت وغیرہ کھانے کو نہیں ملتا. کہتے ہم لوگ فارسی میں کہہ رہے تھے اور وہ گورنر کا باورچی جو تھا اس نے جا کر کے گورنر کو بتایا, کہا وہ ایسی باتیں کر رہے تھے. گورنر بلایا, کہا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے تھے, گوشت کھانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم لوگ تو سہم گئے کہ نہیں اسے کچھ نہیں. کہا کہ نہیں ہم فارسی جانتے ہیں, تم لوگ کیا بات کرتے ہو مجھے علم ہے, تم لوگ کیا بات کرتے ہو مجھے فارسی آتی. کہا ہم لوگ بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ آج تک ہم لوگ جتنی فارسی میں بات کر رہے تھے ظالم نے سب سنا ہے, پتہ نہیں کیا باتیں اس کو. کہا نہیں گھبراؤ نہیں, اچھی باتیں کرتے تھے تم لوگ, لیکن میں فارسی جانتا ہوں چونکہ میری ماں جو تھی وہ فارسیہ تھی, وہ فارسی بولنے والی تھی, اور یہاں کسی عربی کے ساتھ شادی ہوئی تھی, تو اس لیے میں اپنی امی کے صحبت میں رہ کر کے میں فارسی جانتا ہوں. ہمارا ننیال فارسی لوگوں کا, اللہ فارسی زبان جانتا ہوں. بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے ذرا اندازہ لگائے کہ کس قدر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محدثین نے اللہ تعالیٰ کے تعاون سے حدیثیں اکٹھا کی, اللہ کیسا انتظام کرتا رہا اور کتنی محنت انہوں نے, ان کا اخلاص کتنی. ایک پیسے کا کہیں سے وظیفہ نہیں, ایک پیسے معمولی سے کوئی تنخواہ نہیں, کسی کمپنی کی ملازمت نہیں, ساری کائنات دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ صرف حدیث رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, یہ اہل الحدیث اللہ کی رضا کے علاوہ ان کوئی مقصد نہیں تھا. ایک اللہ کی رضا اور دوسرے کی نبی جو دین لے کر کے یہ دین علم ہی سے حدیث ہی سے محفوظ ہوگا. اس لیے للہ فی اللہ انہوں نے اتنی محنت کی اور اس طرح سے ان کا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. یہاں ایک بات اور بتائیں, اسی لیے ایک چیز بڑی بشارت ہے اہل الحدیث کے لیے, یعنی جو حدیث پڑھتے ہیں, حدیث سنتے ہیں, حدیث لکھتے ہیں, ان کو اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر ایک قسم کا حوصلہ پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو, ذوق اور شوق پیدا ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات و توکل پیدا ہو, اور یہ سوچیں کہ ہم کو اگر شمائل ترمذی ایک حدیث کی کتاب سننے کا, پڑھنے کا, سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور کتنا بڑا, کتنا محبوب اور کتنا عظیم ترین یہ عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو منتخب کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, امام عبد الرحمن ان کے بیٹے کہتے ہیں ان لوگوں نے اتنی محنت کی تھی نا, اب ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر کیسے ہوتا ہے. خاتمہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر. ذرا سوچیں, دنیا کی سب سے بڑی نعمت بادشاہت ہوتی ہے, اور دین کی سب سے بڑی نعمت رسالت اور نبوت ہوتی ہے. دینی اعتبار سے رسالت اور نبوت سے کوئی اونچا مقام نہیں, اور دنیاوی اعتبار سے بادشاہت سے بڑا اونچا مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی یوسف علیہ السلام کو دونوں سے نوازا تھا, بادشاہت بھی اور سب کچھ مل جانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں, توفنی مسلمن, اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی. ماں باپ جدا تھے, سب کو ملایا, رسالت اور نبوت عطا کیا, تعویل الحدیث سکھائی. اللہ بس ایک تمنا رہ گئی, کیا؟ خاتمہ بالخیر, توفنی مسلمن والحقنی الصالحین. اللہ
یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کام تو کب بنا ہمارا؟ کامیابی کس میں ہے کہ اللہ اسی اسلام پر موت ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور مرنے کے بعد اللہ صالحین میں ہمیں شامل کر دے، بہت بڑی کامیابی۔ اسی لیے ذرا دیکھیں ان محدثین کا خاتمہ کتنا بالخیر ہوتا ہے، سوچو کتنا اچھا خاتمہ۔ حدیث پڑھانے والے، حدیث عمل کرنے والے، حدیث کی خدمت کرنے والوں کا، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، کیا سب سے بڑا مقصد کیا سمجھا ہے؟ حدیث رسول پڑھانا، حدیث کی خدمت کرنا، عمل کرنا، لوگوں کو عمل کی دعوت دینا، اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا، کتنا خیر و برکت کا عمل، اللہ تعالیٰ کتنی اچھی موت ان کو دیتا ہے۔ یہی ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات سے ان کا واقعہ بتاتے ہیں، چونکہ ابھی دیکھا کیسی قربانی دی، صحرا میں کیا ہو رہا تھا، اللہ نے کیسے کیسے مدد کیا۔ ساری زندگی جس کام کے لیے انہوں نے وقف کی تھی، مرتے دم تک اللہ نے ان سے وہی کام لیا۔ کتنا بہترین خاتمہ۔ سنیں، ابو حاتم بیٹے نہیں، عبد الرحمن بیٹے کہتے ہیں والد صاحب بیمار چل رہے تھے، تو چونکہ اور کام رہتا ہے، کہیں باہر گئے تھے کسی کام سے، لوٹ کے آئے تو چاروں طرف سے والد صاحب کو لوگ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کس حالت میں، والد صاحب حالت نزا میں تھے، لیکن مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ حالت نزا سمجھتے نا، حالت نزا میں تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ والد صاحب یہ تھے۔ کہتے ہیں میں آیا اور سلام کر کے داخل ہوا، تو میں نے حدیث کے ایک راوی کے بارے میں پوچھا۔ اللہ اکبر، دیکھو جو انسان جس حالت میں زندگی مشغول رکھتا ہے، موت بھی تقریباً اسی حالت پر آتی۔ دیکھا، ساری زندگی امام و جرح تعدیل ہیں، حدیث کے حافظ ہیں، اور حدیث کے حافظ کے ساتھ ہر راوی کے بارے میں بھی علم حاصل کیا۔ یہ راوی سیکا ہے یا غیر سیکا ہے، پیدا کہاں ہوا، کب ہوا، مرا کہاں، کس سے سیکھا، کس کو سکھایا، یہ ایک ایک راوی کی، ایک حدیث کے اندر جتنے راوی ہیں ساری راوی کا علم، یعنی سند کا بھی علم اور متن کا بھی علم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا ولی صاحب عقبہ بن عبد الغافر یہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں؟ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عبد الغافر یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، تو کیا یہ صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول سے حدیث روایت کرنے والا صحابی ہوگا نا۔ کہتے میرے ذہن میں سوال آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے والد حالت نزا میں ہیں، روح قبض ہو رہی ہے۔ تو آیا اور کھٹ سے میں نے پوچھ لیا۔ میرے مقصد میں، میرے دل و دماغ بات تھی کہ والد صاحب بیمار ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس لیے پوچھ کر کے یہ نوٹ کر لیں۔ پوچھا یا ابتی عقبہ بن عبد الغافر یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، عقبہ بن عامر تو اللہ کے رسول سے روایت کرتے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن کہتے والد صاحب تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ سر ہلایا، کہا نہیں، لا، کہتے نہیں، لا، یہ صحابی نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا میرا تو خیال ہے کہ صحابی جو کہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں۔ تو والد صاحب نے بڑی مشکل سے کہا وہ تابعی، ان صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، یہ حدیث مرسل روایت۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اسی پر ہمارے والد کی وفات ہوئی، اس کے بعد وہی کلمہ پڑھے انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں والد صاحب زندگی بھر اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہا تھا، مرتے دم تک وہی کام ان سے لیا۔ یہ خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ بہت واقعات ایسے ہیں، اب آپ بہت سارے واقعات ایسے ہیں
ابھی تقریباً 100 سال 120-25 سال پہلے کا واقعہ 1902 میں 1320 موافق 1902 میں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جنہوں نے پوری دنیا میں حدیث کا علم عام کر دیا۔ دلی میں بیٹھے بیٹھے تقریباً 70 سال تک حدیث پڑھا کر کے پوری دنیا سے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے۔ تو کہتے ہیں انتقال کے بعد مولانا حافظ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جن کے آخری شاگردوں میں سے کہتے ہیں میں گیا دلی تو میاں صاحب کے شاگرد تھے مولانا تلطف حسین بہاری، دنیا میں سب سے زیادہ میاں صاحب کی خدمت جو کی ہے سفر حضر میں تلطف حسین پٹنہ کے تھے، یہ سب سے زیادہ یہی کام کیا تلطف حسین۔ کہا ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت کا انتقال کے وقت آپ تھے، کیفیت پوچھی تو اللہ انہوں نے عجیب سا واقعہ بتایا۔ دیکھو خاتمہ بالخیر، حدیث سے تعلق رکھنے والوں کا خاتمہ بالخیر کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا تلطف حسین قسم کھا کے کہنے لگے، کہا کہ ہم ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، بازو میں عورتیں تھیں، بس کوئی پانی لے کے کھڑا، بالکل میاں صاحب بالکل آخری وقت میں تھے۔ کہنے لگے کہ اچانک ہمارے استاد میاں صاحب کہنے لگے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ کہا سب عورتوں کو ہٹا دیا اور بہت دیر تک کیا کرتے رہے؟ وعلیکم السلام۔ کہا کہ بہت دیر تک وعلیکم السلام کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب ایسے ٹیکا لگائے لیتے لیتے سر اوپر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ سورۃ جن تلاوت کی، پوری میاں صاحب نے تلاوت کی، اس کے بعد سے اس کی تفسیر شروع کر دیا، سورہ جن کی تفسیر شروع کیا۔ کہا جیسے تفسیر سے فارغ ہوئے اب وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کہا کہ پھر بیٹھ گئے، وعلیکم السلام ختم ہو گیا۔ مولانا تلطف حسین قسم کھا کے کہتے واللہ علی ما نقول شہید واللہ علی ما نقول شہید، اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس قصے پر۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا جنوں کی جماعت آئی تھی اس سورۃ الجن کی تفسیر پڑھنا چاہتے تھے تو وہی سورۃ الجن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے، ان کی قربانیاں بے انتہا ہوتی ہیں۔ صرف میں نے ایک مثال دیا کن کی؟ امام ابو حاتم رازی کی۔ ذرا سوچیں، یہ تو صرف ایک ہے، ایسے ہی سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ملیں گے کہ کیسے کیسے سفر کیا اور بڑی مشکلات کے بعد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر انسان جیسے اپنے نسب کو یاد کرتا اس سے کہیں زیادہ محدثین نے نبی علیہ السلام کی حدیثیں یاد کی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی قربانیاں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شمائل ترمذی کی پہلی حدیث شروع کریں گے اور شروع کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے دو چیزیں اور ہیں اسے اختصاراً۔ ایک تو یہ کہ محدثین نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان میں علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسدس کے اندر پوری محدثین کی تاریخ رکھ دی ہے، وہ چند اشعار ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس سے فوائد کس کے فوائد؟ شمائل ترمذی پڑھنے کے کیا فوائد ہیں وہ، اور پہلی حدیث انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔